अस्सलामु अलैकुम सबक आमोज फैमिली। आपको सबक आमोज कहानियां ओ में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। तो शुरू करता हूं आज की कहानी। कहानियों की दुनिया में बाज़ किस्से सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होते बल्कि संभालने के लिए होते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे किस्से की तरफ जहां दो भाई आया खान और गया खान अपने लालच और सच्चाई की जंग में काजी के दरबार तक पहुंचते हैं। ये महज एक झगड़े की कहानी नहीं बल्कि ज़मीर, अदल और भाईचारे का इम्तिहान है। कभी दौलत इंसान को अंधा बना देती है और कभी हक पर कायम रहना इसे सुरखरू कर देता है। आइए जानते हैं कि काजी के फैसले ने दोनों भाइयों की जिंदगी कैसे बदल डाली। लालच की पहली झलक। एक कदीम गांव था जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते, खेतों में मेहनत करते और शाम को सहनों में बैठकर कहानियां सुनाया करते। उन्हीं लोगों में दो भाई रहते थे, आया खान और गया खान। दोनों एक ही माँ बाप के बेटे थे मगर दिलों के मिजाज बिल्कुल जुदा। आया खान मेहनती सादा दिल और शुक्रगुजार तबीयत रखता, जबकि गया खान लालची, जल्दबाज और दौलत का पुजारी था। वालिद की वफात के बाद उनके पास एक वसी जमीन और कुछ मवेशी बच्चे। माँ ने बार बार नसीहत की कि बेटो, एक दूसरे का साथ न छोड़ना। दौलत तो हाथ का मील है, असल खजाना भाईचारा और इत्तेफाक है। मगर वक्त के साथ साथ गया खान के दिल में हसद और लालच बढ़ता गया। वो सोचता कि अगर ज्यादा हिस्सा मुझे मिल जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा सरदार बन सकता हूं। एक दिन गांव के बीचों बीच बैठे आया खान ने अपने भाई से कहा, भाई, हमें वालिद की विरासत इंसाफ के साथ बांटनी चाहिए ताकि बरकत कायम रहे। मगर गया खान ने तंजिया हंसी हंसी और बोला, इंसाफ तो ताकतवर के साथ होता है और ताकत आज मेरे पास है। गांव के लोग ये झगड़ा देखकर परेशान थे क्योंकि दोनों भाई इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते थे। किसी ने मशवरा दिया कि ये मामला काजी के पास ले जाया जाए। इस गांव का काजी अपनी दयानतदारी, इल्म और इंसाफ के लिए मशहूर था। इसकी मजलिस में बड़े बड़े सरदार भी झूठ बोलने की हिम्मत न करते। चुनांचे दोनों भाइयों को काजी के सामने पेश किया गया। आया खान का चेहरा सुकून और एतमाद से भरा हुआ था, गोया इसे यकीन था कि सच की फतह होगी। जबकि गया खान के चेहरे पर गुरूर और खुद एतमादी झलक रही थी, जैसे इसे अपने चालाक दलाइल पर भरोसा हो। काजी ने दोनों की बातें सुने और कहा, याद रखो, अदल की बुनियाद अल्लाह की रजा पर है। जो सच को छुपाएगा वो खुद अपने अंजाम को करीब करेगा। इसके ये अल्फाज अदालत के कमरे में गूंज उठे और सब पर एक अजीब सा सुकूत तारी हो गया। गोया ये किस्सा सिर्फ दो भाइयों का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर का इम्तिहान बनने जा रहा था। काजी का पहला इम्तिहान। काजी ने दोनों भाइयों को देखते हुए अपनी दस्तार संभाली और बड़े वक़ार से कहा, बेटो, तुम्हारा झगड़ा ज़मीन और माल पर है, मगर हकीकत यह है कि ज़मीन कभी किसी की नहीं होती। ये तो अल्लाह की अमानत है जो इंसानों को आजमाइश के लिए दी जाती है। ये अल्फाज आया खान के दिल को ठंडक पहुंचाते मगर गया खान के दिल में बेचैनी बढ़ा देते। काजी ने फैसला करने से पहले एक तरीका इख्तियार करने का इरादा किया। इसने दोनों भाइयों को हुक्म दिया, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम दोनों मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक इम्तिहान दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि किसका दिल हक के करीब है और किसका लालच के। ये ऐलान सुनते ही मजमा में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग सोचने लगे कि काजी आखिर कैसा इम्तिहान लेना चाहता है। कुछ ने कहा शायद वो कुरान पर हाथ रखवा कर फैसला करवाएगा, तो कुछ ने कहा कि शायद वो जमीन की पैमाइश गिराएगा। मगर हकीकत सबके गुमान से अलग थी। रात आई तो आया खान ने वजू किया, नमाज पढ़ी और दिल में दुआ की, आ अल्लाह, मुझे सच पर कायम रखना, चाहे मेरा हिस्सा कम क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ गया खान रात भर मंसूबे बनाता रहा कि काजी को कैसे मुतासिर करे। इसने मालदारों से वादे किए कि अगर फैसला इसके हक में आया तो वो उन्हें इनाम देगा। गोया वो अदल को भी खरीदने की सोच रहा था। सुबह का वक्त आया। दोनों भाई काजी की अदालत में हाजिर हुए। काजी ने मुस्कुराकर एक बर्तन मंगवाया जिसमें 2 बीज रखे गए। फिर कहा, ये दोनों बीज तुम्हें दिए जाते हैं। तुम में से हर एक इसे जमीन में बोए और एक माह बाद मेरे पास लेकर आए। जो बीज फल देगा वही विरासत का असल हकदार समझा जाएगा। ये सुनते ही सब हैरान रह गए।
گیا خان کے دل میں خیال آیا، یہ تو آسان ہے، میں بیج کو زرخیز زمین میں بو کر زیادہ پانی ڈالوں گا۔ لیکن آیا خان نے خاموشی سے بیج لیا اور قاضی کو سلام کیا۔ اسے یقین تھا کہ اصل فیصلہ بیج سے نہیں بلکہ نیت سے ہوگا۔ لوگوں نے کہا، قاضی صاحب کمال کے آدمی ہیں، وہ زمین اور مال کا فیصلہ زمین کی کوکھ سے کرائیں گے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ قاضی کا یہ امتحان صرف کھیتی کا نہیں بلکہ نیت، صبر اور ایمان کا امتحان بھی تھا۔ نیت کا بیج اور آزمائش کی زمین۔ آیا خان نے جب بیج لیا تو دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ قاضی کا امتحان عام نہیں ہے، یہ زمین کی سرسبزی سے بڑھ کر نیت کی پاکیزگی کا امتحان ہے۔ اس نے بیج کو ایک چھوٹے سے کچے گملے میں ڈالا، مٹی پر پانی چھڑکا اور دعا کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر کہا، اے اللہ، اگر یہ بیج اگے تو تیری قدرت ہے، اور اگر نہ اگے تو بھی تیرا حکم بہتر ہے۔ دوسری طرف گیا خان نے بڑے جوش و جذبے سے کام شروع کیا۔ اس نے زرخیز زمین کا انتخاب کیا، کھاد ڈالی، دن رات بیج پر پانی بہایا اور مزدور رکھ دیے تاکہ پودے کی دیکھ بھال ہو۔ مگر اس کے دل میں نیت کا بیج نہیں تھا، وہاں صرف لالچ اور خواہش کا کانٹا تھا۔ وہ بار بار سوچتا کہ اگر یہ زمین اور مال میرے ہاتھ آ گیا تو میں شہر کا سب سے طاقتور آدمی بن جاؤں گا۔ دن گزرتے گئے۔ آیا خان ہر صبح بیج کو پانی دیتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور دعا کرتا۔ اسے نظر آتا کہ مٹی خاموش ہے، کوئی کومپل نہیں پھوٹ رہی، مگر اس کا دل مطمئن رہتا۔ وہ کہتا، اصل فصل نیت کی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو خشک زمین سے بھی سبزہ اگا دے گا۔ گیا خان کے کھیت میں دن رات چرچے ہونے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے کھیت میں سبز کومپلیں نکل رہی ہے۔ وہ فخر سے کہتا، یہی دیکھ لو، اصل وارث میں ہوں۔ میرا محنتی ہاتھ اور میرا دماغ اس زمین کو سنوار رہا ہے۔ لوگ حیران رہ جاتے اور سمجھتے کہ فیصلہ تو صاف ہو گیا، مگر کچھ عقلمند بزرگ سر ہلا کر کہتے، بھائیو، اصل فیصلہ قاضی کا ہوگا، اور قاضی کی آنکھیں صرف سبزہ نہیں دیکھتی، وہ دلوں کے اندر کی نیت بھی دیکھتا ہے۔ مہینہ گزرا تو آیا خان کے گملے میں کچھ نہ اگا۔ اس کے دوستوں نے کہا، اب تمہارے لیے کچھ باقی نہیں رہا، زمین گیا خان کی ہوگی۔ مگر آیا خان نے جواب دیا، اگر یہ زمین نصیب میں نہیں تو میں راضی ہوں، لیکن اگر نصیب میں ہے تو کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ ادھر گیا خان خوشی میں محفلیں سجا رہا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی وہ جیت گیا ہے۔ مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ قاضی نے جو بیج دیا تھا وہ عام بیج نہیں تھا، بلکہ وہ بیج ہی بھنا ہوا اور مردہ تھا۔ اس میں سے کبھی زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔ قاضی کا فیصلہ اور حقیقت کا انکشاف۔ 40 دن پورے ہونے پر قاضی نے دونوں بھائیوں کو بلایا۔ پورا گاؤں اکٹھا تھا، ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، آیا خان کے گملے میں کیا ہے؟ گیا خان کی کھیتی کتنی شاداب ہوئی ہے؟ سب سے پہلے آیا خان کو بلایا گیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں، ہاتھ میں چھوٹا سا خالی گملہ اٹھائے حاضر ہوا۔ لوگ ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، یہی ہے وہ بے وقوف جسے زمین کی امید تھی، اس کے گملے میں تو گھاس تک نہیں اگ سکی۔ آیا خان نے ہنسی برداشت کی اور خاموشی سے گملہ قاضی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر گیا خان آیا۔ وہ بڑے فخر سے آیا، اس کے ساتھ مزدور ٹوکریاں بھر کر سبز پودے اور کومپلے لائے۔ اس نے کہا، قاضی صاحب، یہ دیکھ لیجئے، اب کے دیے بیج سے میرے کھیت بھر گئے ہیں۔ زمین کی اصل امانت دار میں ہوں۔ لوگ تالیاں بجانے لگے، کچھ نے نعرے لگائے اور سمجھا کہ فیصلہ صاف ہو گیا۔ قاضی نے دونوں کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی، پھر سکوت کو توڑتے ہوئے کہا، اے لوگو، تم نے اپنی آنکھوں سے کھیت دیکھے اور گملہ دیکھا، مگر تم حقیقت کو نہیں دیکھ پائے۔ جو بیج میں نے ان دونوں بھائیوں کو دیا تھا وہ زندہ نہیں تھا، میں نے انہیں بھنے ہوئے بیج دیے تھے۔ اس بیج سے کبھی کومپل نہیں نکل سکتی تھی۔ مجمع حیرت سے خاموش ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قاضی نے جاری رکھا، آیا خان نے وہی کیا جو میں نے دیا تھا۔ اس نے محنت اور دعا کے ساتھ کوشش کی، مگر دل میں صداقت رکھی۔ اس نے کوئی چال نہ کھیلی۔ دوسری طرف گیا خان نے سب کو دھوکا دیا۔ یہ سبز پودے اس بیج سے نہیں اگے، بلکہ یہ اس کی مکاری اور دوسروں سے لائے گئے بیج کا نتیجہ ہے۔ قاضی نے بلند آواز میں کہا، زمین کی وارث وہ نہیں جو سبز کھیت دکھائے، بلکہ وہ ہے جو سچائی کے ساتھ امانت کو نبھائے۔ لہذا یہ زمین آیا خان کی ہے،
کیونکہ اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور جھوٹ کا سہارا نہ لیا۔ گیا خان کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور پسینہ تھا، جبکہ آیا خان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون اور شکر۔ لوگ حیران تھے کہ کس طرح سچائی آخرکار فتح یاب ہوئی۔ سچائی کی روشنی اور نئی زندگی۔ قاضی کے فیصلے کے بعد گاؤں کے لوگ دم بخود تھے۔ جو کل تک آیا خان کو بے وقوف سمجھتے تھے آج اسی کی تعریف کر رہے تھے۔ لیکن آیا خان کے دل میں غرور نہیں تھا بلکہ عاجزی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی کرم نوازی اور میرے باپ کی دی ہوئی دعا ہے۔ قاضی نے زمین کے کاغذات آیا خان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، بیٹا یاد رکھو، زمین تو ایک دن فنا ہو جائے گی مگر ایمان اور سچائی کبھی فنا نہیں ہوتے۔ یہ زمین تمہارے باپ کی امانت ہے، اب یہ تمہارے پاس ہے، اسے محنت اور انصاف سے سنبھالنا۔ یہ سن کر آیا خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زمین کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس زمین کا وارث نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف امانت دار بننا چاہتا تھا۔ مجھے تو اپنی محنت پر بھروسہ تھا مگر آج تو نے مجھے اپنی سچائی کی طاقت دکھا دی۔ اس دن کے بعد آیا خان کی زندگی بدل گئی۔ اس نے زمین پر محنت شروع کی، ہل چلایا، بیج بویا اور پسینے کو رحمت کا ذریعہ بنایا۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہتے، آیا خان ہمیں بھی بتاؤ کہ سچائی کی برکت کیسے ملتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا، سچائی کے ساتھ محنت کرو اور اپنے باپ کی دعا کو کبھی نہ بھولو، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ دوسری طرف گیا خان کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی۔ لوگ اس پر اعتماد نہ کرتے، اس کے جھوٹ نے اس کا اعتبار چھین لیا۔ اس کے کھیت بیکار ہو گئے اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ دولت اور چالاکی وقتی ہیں مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یوں آیا خان کے اخلاص اور قاضی کی حکمت نے ایک بستی کو سبق دیا کہ زندگی کی اصل کمائی زمین کھیت نہیں بلکہ سچائی، ایمان اور ماں باپ کی دعا ہے۔ اور آج بھی جب لوگ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو بچوں کو یہی نصیحت دی جاتی ہے، بیٹا زمین امال کبھی انسان کو بڑا نہیں بناتے بلکہ اس کی سچائی اور امانت داری اسے ہمیشہ کے لیے عزت بخشتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ہم اکثر دولت، زمین اور دنیاوی لالچ کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ عزت اور سکون صرف سچائی اور والدین کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر آخرکار انسان کو تنہا اور رسوا کر دیتا ہے۔ جو دل اخلاص اور امانت داری سے جیتا ہے اس کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن۔ یاد رکھیں، سچائی ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی انسان کا راستہ روشن رکھتا ہے۔ اگر اب قاضی کی جگہ ہوتے تو آیا خان اور گیا خان کے درمیان کس کو حق پر سمجھتے اور کیوں؟ اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ کہانی سننے میں مزہ آیا ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔